ایک گاؤں میں قدیر اور میرا نامی ایک چھوٹی سی فیملی رہتی تھی۔ قدیر اسی گاؤں کے سرکاری اسکول میں اٹینڈر کا کام کرتا تھا اور میرا کھیتی کا کام کرتی تھی۔ قدیر کی تنخواہ مہینے کی 2000 روپے تھی۔ قدیر اور میرا کا ایک بیٹا بھی تھا اور اس کا نام یوسف تھا۔ یوسف بچپن سے ہی اپنے ماں باپ کے مالی حالات کو سمجھ کر انہیں کبھی پریشان نہیں کرتا تھا۔ بڑے ہونے کے بعد یوسف نے MSc فزکس کی پڑھائی کی۔ اس کے بہت اچھے مارکس بھی آئے۔ یوسف کو پتا تھا کہ سرکاری اسکول اور کالج میں پیسے کم لیتے ہیں اور ماں باپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، اسی لیے اس نے ساری پڑھائی سرکاری اداروں میں ہی ختم کی تھی۔ یوسف بہت خاموش طبیعت کا تھا، زیادہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، سب سے مل جل کر بھی نہیں رہتا تھا۔ اس کی دنیا تو الگ تھی۔ یوسف بچپن سے ہی ٹیچر بننے کا خواب دیکھتا تھا۔ اسے بچپن سے فزکس کا سبجیکٹ بہت پسند تھا۔ بچپن سے یوسف اپنے گھر میں ہی فزکس سے جڑے بہت تجربے کیا کرتا تھا۔ اس کے MSc ختم ہونے کے بعد یوسف کو بہت خوشی ہوئی کہ اب وہ ٹیچر بننے کے بس ایک قدم دوری پر ہے۔ وہ صنعت کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ایسے کہتا ہے، بہت جلد میرا ٹیچر بننے کا خواب سچ ہوگا۔ یوسف کے ماں باپ کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ بہت جلدی اسے ایک نوکری ملنے والی ہے۔ کچھ دن بعد ایک کالج میں یوسف ٹیچر کی نوکری کے لیے انٹرویو دینے جاتا ہے۔ وہ اس سے پوچھے گئے سارے سوالوں کا ڈرتے ہوئے صحیح جواب دیتا ہے۔ اس کی ذہانت دیکھ کر پرنسپل یوسف سے کہتا ہے، آپ ایک ڈیمو کلاس دیں، تبھی مجھے آپ کی قابلیت کا صحیح سے اندازہ ہوگا۔ چونکہ وہ یوسف کے لیے پہلی بار تھا کہ اسے اتنے لوگوں کے سامنے لیکچر دینا تھا، یوسف بیچارہ ڈر جاتا ہے اور وہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر بات نہیں کر پاتا۔ یہ دیکھ کر پرنسپل یوسف کو کہتا ہے، تم ٹیچر نہیں بن سکتے، ٹیچر سب کے سامنے بات کرتا ہے، تم تو بات ہی نہیں کر پا رہے ہو۔ ٹیچر کو سب کو کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، پر تم میں تو وہ ہنر ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ یوسف کو وہاں سے جانے کو کہتے ہیں۔ پرنسپل کے ایسا کہنے سے یوسف کو لگتا ہے کہ وہ شاید زندگی میں کبھی بھی ٹیچر نہیں بن پائے گا اور وہ بہت مایوس ہوتا ہے۔ گھر جا کر اپنے ماں باپ کو سب کچھ بتاتا ہے۔ امی ابو، میں آج کے ڈیمو ٹیسٹ میں فیل ہو گیا، لگتا ہے میں کبھی ٹیچر نہیں بن پاؤں گا۔ چونکہ یوسف کے والد بزرگ تھے تو وہ کہتے ہیں، اب میں مزید گھر کی ذمہ داری نہیں لے سکتا بیٹا، اور کام بھی نہیں کر سکتا، اسی لیے گھر کی ساری ذمہ داری اب تمہیں ہی اٹھانی پڑے گی۔ یوسف کو ایسے دکھی دیکھ کر اس کے والد جس اسکول میں اٹینڈر کا کام کرتے تھے اس پرنسپل سے درخواست کرتے ہیں، صاحب جی، میرا بیٹا یوسف بہت قابل ہے، آپ اس کو یہاں ٹیچر کی نوکری دیں گے تو وہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دے گا اور دل لگا کر کام کرے گا۔ ٹھیک ہے، تم اس کو کل سے نوکری پر بھیج دو۔ یوسف کچھ دن تو برا مانتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ اگر وہ گھر پہ رہے گا تو گھر نہیں چلے گا، اسی لیے وہ اس کے والد کی دلوائی ہوئی ٹیچر جاب پر جاتا ہے۔ چونکہ اس اسکول میں سارے بچے تھے، یوسف کو انہیں دیکھ کر کوئی ڈر نہیں لگتا ہے۔ وہ سب کو بہت اچھا پڑھاتا تھا اور کیونکہ وہ ایک اسکول تھا، یوسف کو تنخواہ میں صرف 6000 روپے ملتے تھے۔ تب یوسف کو سمجھ میں آتا ہے کہ 6000 سے اس کے خواب سچ نہیں ہو پائیں گے، تو یوسف کو لگتا ہے کہ اسے اور پیسے کمانے پڑیں گے۔ اس لیے وہ صبح اٹھ کر سائیکل پر سارے گھروں کو اخبار دیتا تھا۔ ایسے ہی وہ روز صبح اخبار دینے کا کام کرتا اور اس کے بعد اسکول چلا جاتا تھا۔ پھر مہینے کے آخر میں وہ سارے پیسے اپنے ماں باپ کو دے دیتا تھا۔ یہ لیجیے امی ابو، میری کمائی کے پیسے، اس سے آپ لوگ اپنے لیے نئے کپڑے اور راشن کا سامان لے آئیے۔ کچھ دن ایسے ہی بچوں کو پڑھا کر اب اس کو عادت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد یوسف اسی کالج میں جہاں سے پرنسپل نے اسے باہر نکال دیا تھا ایک بار پھر نوکری کے ارادے سے جاتا ہے، لیکن اس کے دوسرے ڈیمو میں بھی
یوسف ڈر کے مارے کچھ نہیں کہہ پاتا. اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اسی لیے وہ اپنے بچپن کے پسندیدہ ماسٹر سکندر کے پاس جاتا ہے. سلام ماسٹر جی. او یوسف بیٹا، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں ماسٹر جی. تو بتاؤ کیا ہوا بیٹا؟ ماسٹر جی، میں بھی آپ ہی کی طرح ٹیچر بننے کے خواب دیکھتا رہا اور اب میں سرکاری اسکول میں ٹیچر کی نوکری بھی کر رہا ہوں. بچوں کو فزکس پڑھاتا ہوں، لیکن میں کالج میں ٹیچر بن کر بچوں کو پڑھا نہیں پا رہا ہوں. ایسے ہے کیا؟ مجھے تمہارا مسئلہ سمجھ آ گیا ہے. تم میں کالج میں سب کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں آ رہی ہے. بس پہلے تمہیں ہمت بڑھانی ہوگی. اور وہ میں کیسے کر پاؤں گا ماسٹر جی؟ تم پہلے اپنے اندر کی ہمت کو بڑھاؤ. ہر روز بھاگنا یا ورزش کرنا شروع کرو. ایسا کرنے سے تمہیں اندر سے تھوڑی ہمت ملے گی. اس کے ساتھ ہی خود اعتمادی بھی بڑھے گی. جی ماسٹر جی. یہ کہہ کر یوسف وہاں سے گھر پہنچتا ہے. اس کے بعد وہ روزانہ اسکول سے لوٹنے کے بعد سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا کرے. آخر میں فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے گاؤں میں موجود مٹی کے پہاڑ چڑھنے اور اترنے سے شاید کام ہو جائے گا. ایسے ہی ایک دن وہ پہاڑ پر جا کر تھکان کی وجہ سے ایک جگہ بیٹھ کر سوچنے لگتا ہے. آخر میں کالج میں بات کیوں نہیں کر پا رہا ہوں؟ تب اسے ایک جواب ملتا ہے. بچے مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھیں گے، اسی لیے مجھے ان سے ڈر نہیں لگتا ہے. لیکن کالج میں موجود اسٹوڈنٹس جب مجھ سے سوال پوچھیں گے تو ان سے بات کرنے کی یا جواب دینے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے. اس کا مطلب کمی میری ذہانت میں نہیں، دراصل میں احساس کمتری کا شکار ہو گیا ہوں. ایک دن پہاڑ چڑھنے کے بعد ایک جگہ اسے درخت دکھائی دیتا ہے. وہاں رک کر وہ اس درخت کو اسٹوڈنٹ سمجھ کر اس کو لیکچر دینے لگتا ہے. ایسے وہ ہر روز کرتا تھا اور اب اس نے اس کی عادت ڈال لی تھی. کچھ ہی دنوں بعد اس میں ہمت آ جاتی ہے. جس کالج میں وہ 2 بار ڈیمو کلاس نہیں دے پایا، اسی کالج میں جا کر آخری بار ایک موقع مانگتا ہے. سر، مجھے ایک آخری موقع دیجیے، میں اپنے آپ کو ثابت کروں گا. ٹھیک ہے، چلو. اس کی بات مان کر کالج کا پرنسپل اس کو ایک آخری موقع دیتا ہے. اس وقت وہ جیسے ہی پہاڑ پر بات کرتا تھا ویسے ہی ان اسٹوڈنٹ سے بہت ہمت سے بات کرتا ہے. اس کے پڑھانے کا طریقہ اور ہمت دیکھ کر پرنسپل یوسف کی بہت تعریف کرتا ہے. یوسف، تم نے تو آج کمال ہی کر دیا. مجھے تم جیسے ہی ٹیچرز کی ضرورت ہے. اور اس کو فزکس کے پروفیسر کی نوکری دیتا ہے، وہ بھی مہینے کے 25,000 تنخواہ کے ساتھ. آخر کار اس کا خواب سچ ہو گیا تھا. وہ خوشی خوشی گھر آ کر اپنے ماں باپ کو یہ خوشخبری دیتا ہے. امی ابو، آج میں اپنی ڈیمو کلاس میں کامیاب ہو گیا اور مجھے 25,000 تنخواہ پر نوکری بھی مل گئی. ایسے ہی وہ اس کی پسندیدہ نوکری کرتے ہوئے کچھ دن بعد پیسے جمع کر کے بڑا سا گھر لیتا ہے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگتا ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اپنی کمزوری کو خود پہچاننا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح اپنی کمزوری کو ہم اپنی طاقت میں بدل سکتے ہیں.